اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں مرکز روحانیت ٹی وی اور میں ہوں آپ کا اپنا جنید۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو وادی جن کی اصل حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اور امید کروں گا میری یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ کریں گی۔ آج کا ہمارا موضوع آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ وادی جن کا آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا اور عین ممکن ہے کہ آپ وہاں جا بھی چکے ہوں۔ اس وادی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں آپ کو اکثر سننے کو ملتی رہی ہوں گی اور آپ یقین کریں کہ ان میں سے اکثر باتیں سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو دیکھ کر آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا اور سب باتیں آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ مدینہ منورہ سے 40 کلومیٹر کی دوری پر واقع وادی جن کے بارے میں سعودی عرب کے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہاں آباد جنات لوگوں کو جلد سے جلد باہر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں داخل ہونے والی کسی بھی گاڑی کو اگر بند بھی کر دیا جائے تو وہ فوراً خود بخود وادی سے باہر کی جانب چلنا شروع کر دیتی ہے۔ مذکورہ وادی میں دن کے اوقات تو اگرچہ بالکل سناٹا طاری رہتا ہے، لیکن رات کے وقت یہاں رکنے والے افراد کو انتہائی حیرت انگیز تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تجربات میں عجیب و غریب آوازوں کے علاوہ آگ کے شعلوں کا یکدم سامنے آ جانا شامل ہے۔ یوں تو عرب کے تپتے صحراؤں میں بچھا ہوا سعودی عرب ہر مسلمان کے لیے تاریخی اور مذہبی حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، مگر ہر سال یہاں حج اور دیگر ایام میں بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسلمانوں کے لیے مذہبی فرائض کی انجام دہی کے علاوہ پراسرار وادی جن کو دیکھنا اور اس کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی جستجو اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ 21ویں صدی کے اس دور میں جبکہ انسان اپنی عقل اور تجربے کو ہی اپنے ارد گرد موجود اشیاء کو پرکھنے کی کسوٹی سمجھنے لگا ہے، تو اس کے لیے وادی جن کی حقیقت اور اس سے منسلک بے شمار واقعات پر یقین رکھنا کافی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ وادی جن کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ یہاں آپ اگر اپنی گاڑی کے انجن کو بند کر دیں اور اس کے گیئر کو نیوٹرل پر رکھ دیں تو آپ کی گاڑی خود بخود 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ 14 کلومیٹر تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ وادی جن جہاں پر گاڑی کا انجن بند کر دیا جائے اور اس کے گیئر کو نیوٹرل کر دیا جائے وہ چڑھائی ہے، یعنی کہ گاڑی نیچے سے اوپر کی جانب جاتی ہے اور وہ بھی 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ یہاں وادی جن کے متعلق ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ گاڑی کے انجن کو بند کیے بنا اس کو وہاں سے گزاریں گے تو وہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ تیز نہیں چلے گی، لیکن جب گاڑی کا انجن بند ہو اور اس کا گیئر نیوٹرل پر رکھا جائے تو وہ خود بخود 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 14 کلومیٹر کے فاصلے تک چلتی ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں میں وادی جن کے حوالے سے مختلف باتیں زد عام ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہاں جنات رہتے ہیں جو کہ گاڑی یا وہاں پر رکھی کسی بھی چیز کو آگے کی طرف دھکیلتے ہیں، اس لیے اس وادی کو وادی جن کا نام دیا گیا ہے۔ روحانی علوم پر دسترس رکھنے والے ایسے افراد کی ایک جماعت جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی کافی حد تک آگاہ ہے، ان کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سائنسی روح سے پیش کیا جانے والا یہ نظریہ بہرحال اپنی جگہ درست ہے کہ زمین میں پائی جانے والی مخالف مقناطیسی کششی گاڑیوں کو دھکیلنے کا باعث ہے، لیکن یہاں جنات کی موجودگی اور ان کی جانب سے انسانوں کو یہاں داخل نہ ہونے کی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آثار قدیمہ جغرافیائی ماہر ترکی نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں وادی بیضا جو وادی جن سے معروف ہے اور طائف میں ہدا کے مغرب میں گاڑیوں کا الٹی سمت چلنا نظر کے دھوکے کے ضمن میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشش ثقل کی مخالف سمت میں حرکت کی گہرائی سے جائزہ لیا گیا۔ وہ وادی بیضا، ہدا اور عمان میں سلالہ کے قریب مقامات کا متعدد مرتبہ دورہ کر کے جائزہ لے چکے ہیں۔
انہوں نے کہا ہے کہ کشیش ثقل کی مخالف سمت میں حرکت کا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ ان مقامات میں کشیش ثقل کی کمی نہیں، بلکہ یہ چیزیں نظر کے دھوکے کے ضمن میں آتی ہیں۔ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ گاڑی نشیبی علاقے سے اوپر کی جانب سے جا رہی ہے، حالانکہ یہ جغرافیائی نظر کا دھوکہ ہے۔ جس طرح صحرا میں مسافر سراب دیکھتا ہے، اسی طرح اسے نظر آتا ہے کہ اشیاء مخالف سمت حرکت کر رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس قدر ڈرمان ہونے کے باوجود نظر کیوں نہیں آتی، تو اس کی وجہ نظروں کا دھوکہ ہے، یعنی آپٹیکل ایلیوژن، نظروں کا دھوکہ۔ نظروں کا دھوکہ دراصل اسی تجربات یا جس کو سمجھنے کی غلطی کرنے کا نتیجہ ہے، یعنی دکھائی دینے والی شے سے متعلق آگاہی کی غلطی غیر حقیقی صورتحال کو پیدا کرتی ہے۔ وادی جن میں بھی انسانی دماغ کے اندر کی صلاحیت حقیقت سے بعید ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے ذریعے حاصل کی جانے والی معلومات دماغ میں جب تجزیہ انجام پاتا ہے تو دماغ اور آنکھوں کے مابین کشمکش بصری قوت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور انسان صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، اور وہ بالآخر غلط دیکھنے لگ جاتا ہے یا پھر غلط سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وادی جن میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ اس علاقے میں پائے جانے والے مقناطیسی پہاڑوں کے پھیلاؤ اور رفت کے باعث افق یعنی ہوریزون واضح طور پر نظر نہیں آتا۔ امید ہے کہ آپ نے آج اس وادی جن کی حقیقت کو جان لیا ہوگا۔ اب آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس حقیقت کو جان سکے۔